السلام والله لا تنصرنا ولا تضيقوا وحينا صلوات ہمارے ذکر کو کبھی مٹا نہیں سکتے، ہمارا ذکر کو کبھی ختم نہیں کر سکتے اور ہمارے وحی کو کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ اس کلام کے ضمن میں جس موضوع پر روشنی ڈالی جا رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے کہ کربلا ہمیشہ باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی، اور کربلا کے باقی رہنے کے راز کیا ہیں، اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی اور چل رہی ہے کہ وہ راز اور وہ اسباب کی جو کربلا کو باقی رکھتے ہیں، وہ راز اور وہ اسباب اگر درک کر لیے جائیں، اگر سمجھ لیے جائیں تو کربلا کی طرح سے تو نہیں، لیکن انسان اپنے مختصر سے عمل کو بھی اللہ کی نگاہ میں عظیم کر سکتا ہے اور اس کی بقا کا سبب بن سکتا ہے۔ چونکہ کربلا میں وہ اصول اور وہ طریقے بیان کیے گئے کہ جس کے ذریعے سے ایک عمل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے۔ کربلا میں عزیزو یوں اگر دیکھیں تو زمان کے اعتبار سے بہت ہی محدود ہے، بہت ہی مختصر ہے، جو جنگ ہوئی وہ مختصر ہے۔ ایسے واقعات اس دنیا میں پیش آئے ہیں کہ جو کئی سالوں پر منحصر ہیں، بہت بڑی بڑی زمینوں پر منحصر ہیں، لیکن باقی رہنے کے اعتبار سے دیکھیں تو کچھ خاص باقی نہیں رہ جاتا۔ اگر باقی رہ بھی گیا تو چند تاریخ کے صفحات پہ لکھی ہوئی چند داستانیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن کربلا اگر دیکھیں تو ایک بہت ہی محدود سرزمین پر تھوڑے سے ایک دائرے میں، چند کلومیٹر کے ایک دائرے میں چند گھنٹے کی ایک جنگ ہے۔ زمانہ بھی گزرے ہوئے 1400 سال، 1372-73 سال ہو گئے کربلا کو گزرے ہوئے، لیکن اس طرح سے باقی ہے۔ جبکہ ہم بہت سارے واقعات کو دیکھیں جو بہت بڑے واقعات اسی زمانے میں ہوئے ہیں، جس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی موجود ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے واقعہ گزرا ہے، اور زمان کے اعتبار سے دیکھیں، مکان کے اعتبار سے دیکھیں، مثلا سیکنڈ ورلڈ وار کو گزرے ہوئے ابھی 70 سال بھی نہیں گزرے، دوسری جنگ عظیم 70 سال گزرے ہوئے اس جنگ کو نہیں گزرے، لیکن اس جنگ کا تذکرہ فقط تاریخ کے چند صفحات پر ہے۔ جبکہ ایسی جنگ تھی جس میں نہ یہ کہ کروڑوں لوگ شریک ہوئے بلکہ کروڑوں لوگ مارے گئے، تقریباً 3.5 کروڑ، یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ دنیا کے اکثر ملک ایسے نہیں جن کی پاپولیشن 3.5 کروڑ ہو، اکثر ملکوں کی پاپولیشن 3.5 کروڑ سے کم ہے۔ اتنے سارے لوگ مارے گئے ایک جنگ میں، اتنے سارے اس سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، کتنے ملک تباہ ہوئے، کتنے انسان تباہ ہوئے، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنی خواتین بیوہ ہوئیں، کتنے ہاتھ کٹے، کتنے پیر کٹے، پوری داستان جو سب کچھ ہوا اتنے دنوں میں، کتنی یونیورسٹیز تباہ ہوئیں، کتنے کالج اور اسکول تباہ ہوئے، یہ سب کچھ ہوا، اور یہی 70 سال پہلے ہوا، لیکن آج کسی کو پتہ نہیں۔ آج صرف اسے معلوم ہے جو جا کے ڈھونڈے، تلاش کرے، پڑھنا چاہے، ریسرچ کرنا چاہے۔ حتیٰ بہت سارے ہسٹری کے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بہت ساری چیزیں معلوم نہیں رہتی، جبکہ بہت پرانی داستان نہیں ہے۔ دنیا کے سب ملک تقریباً ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس جنگ میں شریک رہے۔ ہندوستان کے بھی بہت بڑی تعداد جو ہے وہاں جنگ میں شریک رہی، ملک نہیں گیا تھا لیکن ملک بہرحال چونکہ کسی کے انڈر میں تھا۔ خوب یہ سب کچھ ہوا کتنے دن پہلے ہوا؟ کل 70 سال پہلے ہوا، لیکن آج لوگ فراموش کیے ہوئے ہیں، نہیں جانتے لوگ۔ جاننا ہوتا تو جا کے تاریخ کے چند صفحات، تاریخ کی چند کتابوں میں لکھا ہوا، بھائی اس حد تک ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار کو بھی 1 صدی نہیں گزری، نہیں 92
94-95 سال گزرا، ابھی کسی بھی فرسٹ ورلڈ وار کو بھی 1 صدی نہیں گزری، سیکنڈ ورلڈ وار کو بھی 70 سال نہیں گزرے، لیکن اتنی کم مدت گزرنے کے بعد جس میں اتنے انسانوں کی ہلاکت ہوئی، اتنی جانیں گئیں، اتنی تباہیاں آئیں، اتنا پیسہ خرچ کیا گیا کہ اگر صرف جنگ کے پیسے کو اگر پوری دنیا کے غریب ملکوں پہ تقسیم کیا تو 50 سال تک لوگ کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی غریب نہیں رہے گا، اتنا پیسہ ان جنگوں میں لگایا گیا۔ یہ ساری ڈیٹیلز ہیں، البتہ بہت ساری ڈیٹیلز اور بھی ہیں، لیکن ان کو معلوم ہے جو جا کے ڈھونڈتے ہیں کتنے ملین خون بہا، کتنا زمین تباہ، ساری ڈیٹیلز، لیکن صرف انہیں معلوم ہے کہ جو جا کر ڈھونڈیں اور تلاش کریں، اور نہیں معلوم کسی کو۔ کیوں نہیں معلوم؟ اس لیے کہ یہ جنگ جو لڑی گئی، جنگ فقط جنگ کے لیے تھی، جنگ فقط قبضے کے لیے تھی، جنگ فقط بربریت کے لیے تھی، جنگ فقط ظلم کرنے کے لیے تھی، جنگ فقط زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے تھی۔ لہذا جہاں پہ مقصد چھوٹا ہوتا ہے وہاں پر وقت بھی واقعہ بھی ختم ہو جاتا ہے، جہاں پہ مقصد بڑا نہیں ہوتا وہاں پہ تاریخ کے چند صفحات میں صرف ایک چیز نظر آئے گی ورنہ انسان کے دلوں میں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ حتیٰ اس جنگ میں جو لوگ شریک تھے، ابھی تک بعض لوگ اس جنگ کے شریک زندہ ہیں، وہ بھی اس جنگ کے حالات کو فراموش کر چکے ہیں جنہوں نے جنگوں میں شرکت کی تھی۔ لیکن کربلا کو اتنے سال گزر جانے کے بعد ایسے بچے، ایسے جوان نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، نہ فائدہ دیکھتے ہیں نہ نقصان دیکھتے ہیں، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور اس طرح سے کربلا کو باقی رکھا گیا، اتنا آنسوؤں کے ساتھ، گریہ کے ساتھ، دل کی دھڑکنوں کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ۔ اور اس کے بارے میں رسول اللہ کی طرف یہ منسوب جو جملہ پہلے ہی اشارہ ہو چکا تھا، اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ حسین ابن علی کے لیے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت اور ایک ایسی تڑپ ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی پڑنے والی نہیں ہے۔ لیکن کیوں یہ سب کچھ ہوا ہے؟ پیچھے راز کیا ہے؟ چند راز آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ کربلا میں عزیزو ایک کربلا کی بقا کا ایک راز ہے۔ کربلا میں ایک سفر جو طے کیا گیا، مدت بہت کم تھی، تاریخ کے اعتبار سے یہ سب کی نگاہوں میں ہے کہ کربلا کے واقعے کی مدت کتنی مختصر ہے۔ اس میں جو پہلے جو لوگ شریک ہوئے ہیں، جو اس ارادے سے نکلے ہیں کربلا کی جنگ کے، اس ارادے سے پہلی بار جو نکلا گیا ہے تو اس کی بھی مدت بہت ہی کم ہے۔ یعنی مدینے سے جب نکلا گیا ہے تو مدینے سے ٹھیک ہے امام حسین علیہ السلام بہت سارے راز کو جانتے ہیں، لیکن اس ارادے سے نہیں نکلا گیا ابھی ہم جنگ کے لیے سب نکلے ہیں۔ مدینے سے مکہ آئے ہیں، مکے میں آگے 4 مہینے زیادہ قیام کیا ہے، خطوط آ رہے ہیں۔ جب مکے سے نکلنے لگے تو امام نے اس وقت یہ فرما دیا تھا کہ صرف میرے ساتھ وہ چلے گی جو شہادت کے لیے تیار ہے۔ لیکن حتیٰ مکے سے نکلتے ہوئے بہت سارے لوگ ایسے بھی ساتھ ہو لیے تو نہیں جانتے تھے کہ جنگ ہونے والی ہے اور شہادت ہونے والی ہے، امام فرما چکے تھے۔ تو اس ارادے سے، پورے ارادے سے نکلنے کی اگر مدت دیکھی جائے تو 8 ذی الحجہ سے لے کر 10 محرم کو 1 مہینہ 2 دن کی مدت ہے، اور بہت سارے لوگ راستے میں شریک ہوئے ہیں۔ جناب زہیرقین آخری منزلوں میں جا کر امام کے ساتھ ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ شروع ہی سے امام کے ساتھ تھے، یہ نہیں کہ ابتدائی منزلوں میں امام کے ساتھ ہے، چونکہ امام کا سفر تھوڑا طولانی سفر تھا، یہ تقریباً امام کا تقریباً یہ سفر جو رہا ہے 24 دنوں کا سفر رہا ہے، 23 یا 24 دنوں نے مکے سے لے کر کربلا تک کا جو امام نے سفر طے کیا ہے وہ 8 ذی الحجہ سے لے کر کے 2 محرم تک، یعنی 24 دنوں کا سفر امام نے یہ طے کیا ہے۔ 24 دن تک سفر میں رہے ہیں، بہت ساری منزلیں امام نے یہاں پر طے کی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ بعد میں آگے شریک ہوئے، زہیرقین بعد میں آگے شریک ہوئے، وہب کلبی بعد میں آگے شریک ہوئے، بعض حسین ابن علی کے اصحاب، بلکہ اکثر اصحاب جو کوفے سے آئے وہ سب بعد میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ کے شریک ہوتے رہے، حتیٰ بعض اصحاب وہ ہیں جو کربلا میں آ کر امام حسین علیہ السلام سے شریک ہوئے، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لیکن ان چند دنوں کے درمیان میں جو آئے ہیں تو انہوں نے اتنا لمبا معرفت کا اور ایمان کا سفر طے کیا ہے۔ اس نقطے پر بہت توجہ کرے عزیزوں۔ کربلا کے باقی ہونے کے راز میں ایک راز یہ ہے کہ کم دنوں میں، کم وقت میں بہت بڑا سفر طے کرنے والے لوگ تھے کربلا والے۔ ذکر کربلا جب ہو
اس پہلوؤں پر توجہ. کربلا کے لوگ سست لوگ نہیں تھے. آج ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن کبھی ایک دن صرف اس موضوع پہ گفتگو. کربلا میں جو لوگ آئے تھے وہ سست لوگ نہیں تھے. سستی ہم سمجھتے ہیں سستی کا مطلب یہ ہے کہ جو پیسہ نہیں کما پائے گا، جو کامیاب نہیں ہو پائے گا. نہیں، سستی اس سے کہیں زیادہ خطرناک سستی دین کے مسئلے میں ہوتی ہے، معرفت کے مسئلے میں ہوتی ہے. کربلا میں بہت ہی تیزی سے سفر طے کرنے والے لوگ آئے تھے. زہرقین کا نام آیا یعنی بہت تیز سفر کرنے والے. زہرقین کون تھے؟ زہرقین وہ تھے کہ جو حسین ابن علی سے ملنے سے پہلے ان کو عثمانی کہا جاتا تھا. علی امیر المومنین اسلام کے بارے میں ان کے بہت اچھے خیالات نہیں تھے، غلط فہمیاں تھیں ان کے ذہن میں. عثمانی مسلک ان کو کہا جاتا تھا. خلیفہ دوم کے بڑے سپورٹر تھے زہرقین. ایسے زہرقین جب ایمان کے قافلے میں آ کر شامل ہوئے تو اتنی تیزی سے انہوں نے ایمان کا سفر طے کرنا شروع کیا کہ روز عاشور اگر اصحاب میں جا کر دیکھنا شروع کریں تو اصحاب میں 2 نام سب سے زیادہ بڑے نظر آتے ہیں. ایک حبیب نے مظاہر کا نام، دوسرے زہرقین کا نام. وہ حبیب نے مظاہر کو ہم یہ کہہ سکتے کہ بچپن سے یہ سفر طے کرتے ہوئے آئے، حسین کے ساتھی بچپن کے ساتھی ہیں. لیکن زہیر نے یہ کل سفر 12-13 دنوں میں طے کیا ہے. آخری دنوں میں آ کر امام سے شریک ہوئے ہیں. کربلا میں وارد ہونے کے 1-2 دن پہلے امام سے آ کر آخری منزلوں میں امام سے آ کر ملے. یہ 12-14 دنوں کا سفر، 12-14 دنوں میں دیکھیں عرفان اور معرفت اور ایمان کے سفر کے لیے ایک پورا ہمارے پاس علم ہے. یعنی علم بھی ہے اور عمل بھی ہے. اس کو کہتے ہیں علم عرفان. پتہ نہیں یہ نام آپ نے سنا ہوا ہے. علم عرفان جو بہت شریف ترین اور بہت ہی عظیم ترین علوم میں سے ہے، بہت ہی بڑے علم میں سے ہے. شاید کسی بھی علم میں اتنی عظمت اور اتنی شرافت اور اتنی بزرگی نہیں ہے جتنا عرفان کے علم میں. تو عرفان کے علم میں معرفت کے ذریعے سے، یعنی فقط معرفت نہیں، چکے کہ عرفان ایک فقط معرفت نہیں ہے بلکہ معرفت کے ذریعے انسان کو ایک سفر طے کرایا جاتا ہے، فضیلتوں کا سفر، کمالات کا سفر. علم عرفان کا مقصد ہی ہے کہ انسان، کہتے ہیں سالک اللہ، سالک یعنی جو چلنے والا، جو حرکت کرنے والا، جو ٹھہرا ہوا انسان نہ ہو، مسلسل اپنے آپ کو آگے بڑھا رہا ہو. علم عرفان کے ذریعے سے معرفت کا سفر بھی طے ہو رہا ہوتا ہے اور زندگی میں عملی اعتبار سے بھی انسان مسلسل سفر طے کر رہا ہوتا ہے. علم عرفان میں جب جا کر دیکھیں تو وہاں بہت سارے درجات بیان کیے گئے ہیں. حتیٰ بعض بزرگوں نے 40 درجات تک بیان کیے ہیں. ان درجات کو طے کرنے میں سالہ سال گزر جاتے ہیں. یعنی وہ لوگ کی جو بہت ہی پاکیزہ لوگ ہیں، وہ لوگ کی جو بہت ہی ارادے کے ساتھ آ کر کمالات اور فضیلتوں کا سفر طے کر رہے ہیں، جو سب کچھ جانتے ہوئے سفر طے کر رہے ہیں، کبھی کبھی ان کو کسی خاص منزل تک پہنچنے میں سالہ سال لگ جاتے ہیں، 10 سال لگ جاتے ہیں، 20, 30, 40 سال لگ جاتے ہیں، تب وہ عرفان کی کسی بڑی منزل تک پہنچتے ہیں. کون لوگ؟ عام لوگ نہیں، وہ جو اسی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، جو کمالات کے سفر کو طے کرنے کے لیے نکلے ہیں، جان بوجھ کر عمدن ارادے کے ساتھ، عزم کے ساتھ جو یہ کام کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ راستہ طے کرنے میں کتنے سال لگ جاتے ہیں. لیکن عزیزو، یہ جو 40 سال میں لوگ سفر طے کرتے ہیں اور ان مقامات تک ہرگز نہیں پہنچ پاتے جن مقامات تک کربلا والے صرف چند دنوں میں پہنچ گئے. چند دنوں میں جنہوں نے یہ راستہ طے کیا ہے. کربلا کے لوگ سست لوگ نہیں تھے، سستی کے ساتھ راستے کو طے نہیں کر رہے تھے. نہایت ہی آمادگی کے ساتھ، نہایت ہی مضبوط ارادے کے ساتھ سارے سفر میں، یعنی ساری فضیلتوں کا سفر، چونکہ جتنی بھی فضیلتیں کربلا میں آ کر زندہ کی گئی ہیں، پہلے بار بار جملہ کہا گیا کہ ایک دن میں اتنی فضیلتیں کربلا میں آ کر زندہ ہوئی ہیں کہ پوری تاریخ انسانیت میں کہیں بھی کبھی بھی ایک دن میں اتنی فضیلتیں نہیں سامنے آئیں. فضیلتیں، مصائب بھی اسی طرح سے. جہاں مصائب کے بارے میں ہم سنتے ہیں کربلا میں اتنے سارے مصائب ایک دن میں پڑے ہیں، پوری تاریخ بشریت میں کبھی کسی گروہ پر ایک دن میں اتنے مصائب نہیں پڑے. جس طرح مصائب کے لیے جملہ کہتے ہیں عزیزو، اسی طریقے سے فضائل کے لیے بھی ہے، اسی طریقے سے فضیلتوں کے لیے بھی ہے، اسی طرح سے عظمتوں کے لیے بھی. کربلا میں ایک دن میں اتنی فضیلتیں اور اتنی عظمتیں آ کر زندہ کی گئی ہیں اور سامنے آئی ہیں کہ کسی بھی پوری تاریخ انسانیت میں کہیں ایک ساتھ اتنی فضیلتیں اور عظمتیں کھل کر سامنے نہیں آئیں. یہ اس کے بارے میں ہم پہلے کبھی گفتگو کر بھی چکے ہیں اور شاید کبھی زیادہ موضوع تفصیل سے اور گفتگو کی جائے. یہ کربلا میں یہ سب ایک دن میں نظر آ رہا ہے. ایک دن میں ان ساری فضیلتوں میں ایک
سفر جو کربلا والوں نے طے کیا وہ ایمان کا سفر، سب پہلے سے مومن ہے، جو کربلا میں آئے گا ہی وہی جو ایمان کا سفر ایک طے کر چکا ہو، غیر مومن تو حسین ابن علی کے پاس نہیں آئے گا۔ ایمان کی بہت بڑی منزلیں، یعنی وہ لوگ جو مکے میں بیٹھ کے حج کر رہے تو ان سے کہیں زیادہ ایمان کی منزلیں یہ طے کر چکے تھے کہ کربلا میں آئے، لیکن کربلا میں آنے کے بعد انہوں نے ایمان کے بہت سارے درجات طے کیے۔ یہاں پہ مسئلہ ہے، مسئلہ یہاں پر ہے عزیزو، کربلا میں آنے کے بعد بہت ساری عظمتیں انہوں نے حاصل کی ہیں، بہت ساری بلندیاں انہوں نے طے کی ہیں، خاص کر شب عاشور میں آ کر انہوں نے بہت ساری منزلیں طے کر ڈالی ہیں۔ شب عاشور علماء کے درمیان میں کہ شب عاشور رازوں کی شب ہے، شاید وہ راز ابھی کھولنے کے لیے ہم ابھی اتنا تیار نہیں کہ شب عاشور میں کیا ہوا۔ شب عاشور صرف عمر سعد کے لشکر کے لیے چھٹکارا نہیں ہے، شب عاشور پھر نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، شب عاشور فقط تلاوتیں کرنے کے لیے نہیں، شب عاشور ان سب کے ذریعے سے بہت بڑا سفر طے کرنے کی شب ہے۔ ایک شب میں صرف حر نے سفر نہیں طے کیا ہے، بلکہ ادھر جو لوگ موجود ہیں انہوں نے بھی بہت ہی عظیم سفر طے کیا ہے۔ حر تو ادھر سے ادھر آ گیا، یعنی ادھر تھا ادھر آ گیا، حر کا ایک سفر یہ تھا، اور وہ حر کا یہ سفر انجام دینے میں شب عاشور میں حر نے خود بہت زیادہ معرفت کا سفر طے کیا، ورنہ آ نہیں سکتا، اگر وہ معرفت کا سفر نہ طے کیے ہوتا تو حر آ نہیں سکتا تھا۔ لیکن ادھر جو لوگ موجود تھے انہوں نے خود بہت زیادہ عظمتوں اور فضیلتوں کا اور ایمان کا سفر طے کیا۔ ایمان سے امن سامنے آتا ہے، ایمان جب ہوتا ہے تو انسان امن میں ہو جاتا ہے، ایمان ہی سے امن ہے۔ امن کا لفظ عام طور سے جب بولتے تو ہمارے ذہن میں فوراً کیا آتا ہے؟ امن یعنی یہ کہ چور نہ ہو، ڈاکو نہ ہو، بلاسٹ نہ ہو رہا ہو اور حملے نہ ہو رہے ہوں، کہ ہمارا ملک امن ہے کیونکہ یہاں پر سوسائڈ بمبر نہیں ہے۔ امن یہ ظاہری امن ہے، یہ بہت ہی معمولی امن ہے کہ سڑکیں میں امن ہے، سڑکوں میں امن ہے، بازاروں میں امن ہے، شہر میں امن ہے، یہ معمولی امن ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا امن انسان کی روح کے لیے، انسان کی سائیکالوجی کے لیے، انسان کے نفس کے لیے امن کو ضرورت ہے، اور وہ امن انسان کو ایمان کے ذریعے سے فراہم ہوتا ہے عزیزوں۔ کتنا بھی شہر میں امن ہو لیکن اگر انسان کی روح مضطرب ہو تو کتنا بھی امن اس کو کوئی بھی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہوتا۔ علیکم السلام۔ مضطرب روح اگر انسان کی ہو، باہر کتنا بھی امن فراہم کیا گیا ہو، اب یورپ کے ملکوں میں جائیں وہاں پہ امن بہت زیادہ نظر آتا ہے، یعنی امن کر رکھا ہے، لیکن اندر سے اتنا اضطراب ہے، اتنا ہیجان ہے، اتنی تڑپ ہے، اتنی مشکل ہے۔ یہ ساری مشکل کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ایمان کی دولت سے محروم ہے، وہ نہیں ہے۔ ایمان نہیں ہے تو باہر امن ہو سکتا ہے، اندر امن نہیں ہے، اندر اتنی سائیکولوجیکل مشکلات ہے، اتنی پریشانیاں ہیں، روح نام کی چیز نہیں رہے گی انسان کے پاس، اندر سے بالکل کھوکھلا ہو گیا، شہر بھرے ہوئے ہیں، گھر بھرے ہوئے ہیں، لیکن انسان خالی ہے، انسان کھوکھلا ہوا ہے۔ اس لیے امن کا جو سامان تھا وہ فراہم نہیں۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلوب کو جو راحت ہوتی ہے وہ ایمان سے ہوتی ہے، اور ایمان کا سفر جاری۔ قرآن عجیب انداز سے کہتا ہے، نہیں معلوم یہ آیت آپ نے پہلے سنی ہے کہ نہیں سنی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، صرف زبر زیر کا فرق ہے، اوپر زبر پہلے میں اوپر ہے، علامت جو ہوتی ہے نا، ایک کیا کہتے ہیں زبر، آپ کہتے ہیں فتح، اور نیچے جو ہے زیر، کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگ کی جو ایمان لا چکے ہو ایمان لاؤ۔ عجیب جملہ ہے نا قرآن کا، کیا کہنا چاہتا ہے قرآن؟ اے وہ لوگ کی جو مومن ہو تو اپنے آپ کو مومن سمجھ کر کسی جگہ پر ٹھہر نہ جاؤ، مطمئن ہو کے رکو نہیں ہو، بلکہ ایمان کا سفر جاری ہے۔ کون ہے جو سلمان بن چکا ہے؟ کون ہے جو ابو ذر بن چکا ہے؟ اور اگر کوئی سلمان بن بھی چکا تھا تو سلمان کے لیے بھی ایمان کا سفر مزید جاری تھا، یہ نہیں کہ سلمان بھی جا کر ایک جگہ پہ ٹھہر گئے، سلمان ہر روز سفر کر رہے تھے۔ اگر سلمان ہر روز ایمان کا سفر نہ کر رہے ہوتے تو سلمان نہیں بن سکتے تھے عزیزو، تو جو ہمارے آپ نے وہ بھی سفر کر رہے تھے، جبکہ سلمان و ابو ذر کے درمیان میں اتنا زیادہ فاصلہ تک روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ اگر ابو ذر کو معلوم ہو جاتا کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو لقتلہ، تو سلمان کو قتل کر دیتے سلمان کو، چونکہ ایمان کے کچھ ایسے راز ہوتے ہیں جو ہر ایک کو نہیں جا بتایا جاتا، جو اس درجے تک آ جاتا ہے وہ خود ہی سمجھنے لگتا ہے۔
ہوتا ہے حالات ایسے پیش آتے ہیں آپ کے سامنے، انسان نہیں سمجھ پاتا، انسان برداشت نہیں کر پاتا، انسان تحمل نہیں کر پاتا۔ برا بھی نہیں ماننا چاہیے، اس لیے برا نہیں ماننا چاہیے کہ وہ ابھی اگر کوئی سلمان کے درجے پہ ہے تو ابوذر کے ایمان کو دیکھ کے اسے برا نہیں ماننا چاہیے۔ ہاں اسے کوشش کرنا چاہیے کہ ابوذر کا ایمان اور بلند ہو، ابوذر کو کوشش کرنا چاہیے اور نیچے درجے والے کے ایمان اور بلند ہو۔ لیکن جو سلمان کے راز سے آگاہ ہے، جو سلمان جس راز سے ایمان کے آگاہ ہیں، ابوذر نہیں آگاہ ہیں۔ اگرچہ ابوذر ایمان میں بہت بلند ہیں، اگرچہ ابوذر وہ ہیں سلام اللہ علیہ، جناب ابوذر وہ ہیں جن کے لیے فرمایا رسول اللہ نے کہ زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا ہے اور آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا ہے جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو۔ ایسے سچے انسان تھے ابوذر، ایسے انسان تھے، لیکن ایمان کے مسئلے میں ابوذر سلمان سے ایک درجہ نیچے تھے۔ سلمان کے سامنے ابوذر شاگرد تھے، تو جناب ابوذر بھی کوئی بن گیا ہے تو اسے بھی ایمان کا سفر طے کرنا ہے۔ اگر کوئی سلمان بن چکا ہے تو سلمان بھی نہیں ٹھہریں گے، ان کو بھی ایمان کا سفر ابھی جاری رکھنا ہے، تبھی سلمان رہیں گے، تبھی سلمان بچیں گے، ورنہ بہت سارے لوگ بہت ساری منزلیں طے کر کے واپس چلے گئے۔ ایسے بھی داستانیں ہیں، میں پہلے بیان بھی کر چکا ہوں، بہت سارے ایمان کی منزلیں طے کر کے، بہت ساری فضیلتوں کی منزلیں طے کر کے، خود رسول اللہ کے زمانے میں جنہوں نے بہت کارنامے انجام دیے، بعد میں واپس چلے گئے، بعد میں خطرناک حالت میں چلے گئے، بعد میں ایمان سے باہر نکل گئے، حالت ان کی تبدیل ہو گئی۔ تو ایمان ایک ایسی چیز نہیں جہاں پر کہیں ٹھہرا دیا جائے، روک دیا جائے، لیکن یہ سفر انسان کے لیے مسلسل جاری رہنے والا سفر ہے۔ مسلسل جاری رہنے کے لیے سب سے بڑا نمونہ ہمارے سامنے خود کربلا والے ہیں۔ کربلا والے سفر اس طرح طے کرنے والے ہیں کہ کون سے زہیر، عثمانی زہیر فقط ایک مومن زہیر میں تبدیل نہیں ہوتے بلکہ حسینی زہیر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ سفر طے کیا انہوں نے۔ ایمان ہوتا ہے تو امن پیدا ہوتا ہے، انسان کی روح میں امن پیدا ہوتا ہے، انسان کی روح محفوظ ہو جاتی ہے۔ امن کے مقابلے میں خوف ہوتا ہے، یہ دو لفظ سنا ہوا ہے نا آپ کا، امن اور خوف۔ امن کے مقابلے میں، امن کے بالکل اپوزٹ جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ خوف۔ خوف بہت بڑی بیماری ہے، خوف بہت بڑا مرض ہے۔ خوف اگر پیدا ہو جائے، گھر کے اندر خوف ہو، کسی بھی میدان میں اگر انسان کو خوف ہو جائے تو انسان کی ساری صلاحیتیں دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ خوف کی طرف توجہ اتنی زیادہ نہیں کی ہم نے۔ خوف ہمارے زندگی میں بہت بڑا رول ادا کر رہا ہوتا ہے، ہم بہت سارے کام صرف خوف کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، صرف ڈر کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ پیسہ کما رہے ہیں کیونکہ خوف ہے، یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ خوف، حتیٰ دین کے بہت سارے کام اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ خوف ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اب ان کے لیے کوئی خوف نہیں، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ قرآن میں تقریباً 9 یا 10 جگہوں پر یہ آیت تکرار ہوئی، یہ جملہ تکرار ہوا ہے۔ یعنی قرآن اگر کسی بات کو بہت بار بار آ کر کہہ رہا ہے تو انسان کو تھوڑا اس کے بارے میں توجہ کرنی، کوئی خاص مسئلہ ہے قرآن اتنا کیوں بار بار کہہ رہا ہے؟ فلا خوف، کبھی کہا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ آج میں گن رہا تقریباً 9 یا 10 جگہیں تھیں، میں نے سوچا لکھ کے لاؤں، کچھ آپ کے سامنے پیش بھی کروں۔ حالانکہ چند آیتیں جو ہمیں یاد ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ قرآن میں اتنی جگہ جگہ آ رہا ہے کہ خوف نہیں ہے ان کے اوپر۔ رسول اللہ کے لیے قریش کو آگے کہا کہ اب ان کے لیے خوف نہیں ہے، ہم نے ان کو بھوک سے نجات دے دی ہے اور خوف سے نجات دے دی ہے۔ چونکہ مکے میں ایک بہت بڑی مشکل یہ تھی، کھانا نہیں ملتا تھا مکے میں، زمین بیکار زمین ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اللہ نے وہاں پر مکے والوں کو بھوک سے بھی نجات دے دی اور آمنہم من خوف، خوف سے ان کو نجات دے دی، بچا لیا۔ رسول اللہ کے ذریعے سے خوف سے محفوظ ہو گئے، امن پیدا ہو گیا، ان کے دلوں میں امن پیدا ہو گیا۔ یہ قرآن میں بار بار آ کر ارشاد ہوتا ہے کہ امن، جب سے پہلے ہی جب آدم کو اور ابلیس کو دونوں کو زمین پر اللہ نے بھیجا، دونوں کو نازل کیا، حبوط کا لفظ کہ دونوں کو کہا کہ جاؤ سب لوگ نکل جاؤ یہاں سے، آدم بھی تم بھی اب یہاں پہ رہنے کے لیے نہیں ہو، چونکہ ایک مسئلہ نامناسب ہو چکا ہے، گناہ تو نہیں ہوا تھا لیکن ایک عمل انجام پا گیا ہے، لہذا حبوط کرو، زمین پر جاؤ سب لوگ، یعنی زمین کے نچلے حصے پہ جس جگہ بھیجا گیا یہاں سے نکلو۔ پھر اس کے بعد قرآن نے کہا کہ اب اس کے بعد ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون،
جو ہدایت کی پیروی کرنے لگے گا اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، چونکہ آدم کو بھیجا جا رہا ہے، آدم کو تنہا نہیں بھیجا جا رہا ہے، آدم کے ساتھ ساتھ ابلیس جا رہا ہے۔ یہ صرف آدم کا مسئلہ نہیں ہے، فرزندان آدم کو بھی قرآن میں کہا اے ابن آدم، یہ نہ سوچو کہ آدم تنہا ہے، آدم کے ساتھ ساتھ ابلیس بھی آیا ہے۔ لہذا متوجہ رہنا کہ کہیں آدم تمہارے جد کی طریقے سے یہ شیطان آ کر تمہیں بھی دھوکہ نہ دے دے۔ فلا وہ جو ہدایت کی پیروی کرنے لگے فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ یہ قرآن میں دو اور جگہ پہ من آمنا واصلح، جو ایمان لائے اور اصلاح کر لے، اصلاح کر رہا ہو، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ فمن اتقى واصلح، اب یہ آیتیں لمبی لمبی میں خالی جلدی گزر جانا چاہتا ہوں۔ فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جن کا اللہ کے ساتھ ولایت کا رابطہ جڑ جاتا ہے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ اللہ کے ساتھ جو اولیاء خدا ہیں، اللہ کے ساتھ ولایت کا رابطہ جوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ ولایت کا رابطہ اس وقت جڑ سکتا ہے کہ جب اللہ کے ولیوں کے ساتھ بھی یہ رابطہ جڑا ہوا، ایک رابطہ ہے بہت گہرا، نبوت سے ولایت کا، امامت سے ولایت کا، توحید سے ولایت کا، یہ سب جب اگر یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو کہا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ قرآن نے کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ قرآن میں اتنا بار بار آ رہا ہے، جس نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، اللہ ہے، فقط اللہ ہے، رب ہمارا اللہ ہے۔ رب یعنی ہماری تربیت، رب سے بنا ہے، رب تربیت ایک فیملی کی یہ سارے الفاظ، رب سے تربیت ہے، ہماری تدبیر اور ہماری تربیت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، وہ ہے جو ہماری لمحے لمحے تربیت کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ میری ماں میری تربیت نہیں کر رہی ہے، میرا باپ میری تربیت نہیں کر رہا ہے، میرے اسکول میں میری تربیت نہیں ہو رہی ہے، عالم تربیت نہیں کر رہا ہے، مولوی تربیت نہیں کر رہا ہے، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے وسیلے ہیں، ذریعے ہیں، یہ سب تربیت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء تربیت نہیں کر رہے ہیں، اولیاء تربیت نہیں کر رہے، نہیں، یہ اللہ کے وسیلے ہیں جن کے ذریعے سے ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی ہم اصلی نقطے کو بھول جاتے ہیں عزیزو۔ ولایت کا لفظ آتا ہے، ولایت کا مرکز ذات پروردگار ہے، ولایت جس کو بھی عطا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ ولایت کا لفظ آتا ہے، لوگ اپنے آپ کو مولائی بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اللہ کو بھول کر مولائی ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سی ولایت ہے جہاں اللہ ہی کو بھول کے ولایت باقی ہو؟ عجیب ہے نا۔ پھر لوگ دھوکے میں آ کر سمجھنے بھی لگتے ہیں۔ اور زیادہ عجیب یہ ہے، اور زیادہ عجیب یہ ہے کہ لوگ دھوکے میں آ کر سمجھنے لگے ایسے ہی لوگ مولائی ہیں۔ ایک زمانے میں مولائی سلمان و ابوذر ہوا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ مولائی ہونے کے معیار دیکھیں، ایک زمانے میں مولائی ہونے کا معیار یہ تھا کہ کون کتنا سلمان ہے، کون کتنا ابوذر ہے۔ سلمان مولائی ہیں، ابوذر مولائی ہیں، مقداد مولائی ہیں۔ ایک زمانے میں مولائی حبیب نے مظاہر تھے، زہیر قین تھے، مسلم نے اوسجا تھے، اور ہم نے بھی کس کو مولائی سمجھنا شروع کر دیا ہے؟ جو ساری زندگی چرس کے پیچھے بھاگ رہا ہو، شراب نہیں معلوم کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ایک دن آ کر ایک ہنگامی حالت پیدا کر دی کہ یہ مولائی ہو گیا۔ نہیں، مولائی کا معیار سلمان و ابوذر نے بتایا، مولائی ہونے کے معیار حبیب نے مظاہر نے آ کے بتایا کہ کیسے مولائی ہوا جاتا ہے۔ یہ مولائی ہونے کے معیار ہے۔ مولائی وہ کی جو رابطہ اس کا ولایت کا رابطہ اللہ سے جڑا ہو۔ ہاں، اللہ سے رابطہ جڑنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ولایت کا رابطہ رسول اللہ سے بھی جڑا ہو، امیر المومنین سے بھی جڑا ہو، امامت سے بھی جڑا ہو، چونکہ امامت کے بغیر صحیح ولایت تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا، امامت کے بغیر صحیح توحید تک نہیں پہنچا جا سکتا، چونکہ امامت اللہ کا نظام ہے، یہ نظام نہ ہو تو انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا ولایت کو۔ توحید نہ ہو تو ولایت کو نہیں سمجھ سکتا، امامت نہ ہو تو توحید کو نہیں سمجھ سکتا انسان۔ خوب ایک رابطہ ہے، تو کہا کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ خوف حزن کہاں ہوتا ہے؟ دو لفظ قرآن میں بار بار استعمال ہوئی ہے، یعنی میں کہا کہ 10-11 جگہوں میں یہ جگہیں قرآن میں۔ خوف و حزن کہاں ہوتا ہے؟ خوف یہ ہوتا ہے انسان کو کہ کچھ چھن جائے گا، کچھ چلا جائے گا، یہ خوف ہے، چھننے کا خوف۔ حزن کہاں ہوتا ہے؟ حزن وہاں ہوتا ہے جب کچھ چھن چکا ہوتا ہے،
چھن گیا ہے تو محزون ہے، مغموم ہے، بیچارہ ہے، جوانی تھی چھن گئی۔ تو آدمی کہتا ہے، بار بار جا کے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ہماری جوانی اب نہیں رہی، ہمارا چہرہ وہ نہیں رہا، ہمارا وہ حسن نہیں رہا۔ حالانکہ کچھ کہتا نہیں، چونکہ ایک نیچرل ایسا سفر ہے کہ آدمی کچھ کہتا نہیں، لیکن اندر سے احساس کر رہا ہوتا ہے۔ شاید خواتین یہ زیادہ احساس کرتی ہیں، مرد لوگ شاید اتنا زیادہ متوجہ نہ ہوں، چونکہ وہ اتنا زیادہ اس پہ توجہ نہیں کرتے، لیکن خوب یہ احساس رہتا ہے کہ اب جوانی نہیں رہی، اب جوانی ختم ہو گئی، وہ رونق نہیں رہی چہرے پر، وہ بات نہیں رہی۔ البتہ اگر ایمان کی دولت ہوتی ہے تو ایمان کا نور بھی اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے، وہ اپنی جگہ محفوظ رہتا ہے۔ پیسے چھن جانے کا خوف ہے، جوانی چھن جانے کا خوف ہے، بہت ساری چیزیں جو موجود ہیں ہمارے پاس اس کا انسان کو خوف ہوتا ہے۔ بیمار صحت ہے، بیمار ہو جانے کے خوف ہے، یہ نہیں کھاؤ کیونکہ بیمار ہو جاؤ گے، وہ نہیں کرو کیونکہ بیمار ہو جاؤ گے، یہ نہیں کرو، یہ بہت سارے کام انسان کر رہا تھا خوف کی وجہ سے، بیماری کا خوف ہے، بیماری کی پریشانی کر رہی ہوتی ہے، یہ خوف ہے۔ پھر جو چیز چھن گئی ہے اس کا حزن ہے، اب یہ چھن گیا ہے، یہ نکل گیا ہے، ہاتھ سے چلا گیا، پیسہ چلا گیا، دولت چلی گئی، جوانی چلی گئی، یہ چلا گیا، وہ چلا گیا، محزون انسان۔ لیکن جس کے پاس ایمان کی دولت آ جاتی ہے، قرآن کہتا ہے نہ اسے کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن ہوتا ہے، نہ آئندہ کچھ چھن جانے کا خوف ہوتا ہے، نہ چھنی ہوئی چیز پر کوئی حزن ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے عزیزو۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام بہت ہی خوبصورت جملہ فرماتے ہیں کہ اگر پورے زہد کی تعریف کرنا ہو تو بہترین تعریف قرآن نے کی ہے۔ زہد کا لفظ آپ سنتے ہیں، اور زہد کے جب لفظ سنتے ہیں تو ہمارے جوان لوگ کہتے ہیں یہ زہد کی باتیں ہو رہی ہیں تو ملا لوگوں کی باتیں ہیں۔ نہیں، یہ جو زہد کی بات ملا لوگوں کی بات ہے وہ اسلامی زہد نہیں ہے، وہ زہد کرسچنٹی کا زہد ہے، وہ زہد بدھزم کا زہد ہے، وہ زہد ہندوازم کا زہد ہے، وہ زہد اسلام کا زہد نہیں ہے۔ اسلام کے زہد میں اور دوسرے مذہب کے زہد میں بہت فرق ہے، اسلام کے تقویٰ میں اور دوسرے مذہب کے تقویٰ میں بہت فرق ہے۔ ایک چھوٹا سا ایک آسانی سا فرق ہم آپ جوانوں کے سامنے واضح کر دیں، اسلام کے تقویٰ میں اور دوسرے مذہب کے تقویٰ میں فرق یہ ہے کہ دوسرے مذہب میں انسان کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی قوتوں کو ختم کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام کے تقویٰ میں اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ دو بہت بڑا فرق ہے، یہ اہم فرق ہے۔ اللہ نے خواہشات دی ہیں، خواہشات اللہ کی طرف سے دی ہوئی طاقت ہے انسان کے لیے۔ اگر یہ خواہشات نہ ہوتی تو انسان کھانا نہیں کھاتا، مر جاتا یہ انسان، پانی نہیں پیتا، اپنی ضرورت کی چیزیں نہ اپنے پاس لاتا، کچھ نہ کرتا انسان، اپنے آپ کو گھر نہیں بناتا، دھوپ سے نہ بچاتا، گرمی سے نہ بچاتا، ٹھنڈک سے نہ بچاتا۔ یہ خواہشات ہوتی ہیں، شادی نہیں کرتا، نسلیں آگے نہیں بڑھتی، انسان جنم نہیں لیتا۔ یہ ساری خواہشات اللہ نے رکھی انسان کے لیے، بہت ہی عظیم چیزیں ہیں، بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی۔ غضب اللہ نے رکھا ہے، اگر غضب نہیں ہوتا تو انسان اپنے دشمن سے اپنا دفاع نہ کرتا، کوئی آ کر ڈس لیتا، دیکھتا نہیں، کسی طرف مڑتا نہیں، جانور اس کو اذیت کرتے، دشمن اس کو اذیت کرتے۔ یہ قوت غضب رکھی ہے تاکہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے انسان اپنے ہر طرح کی بلاؤں سے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اب کوئی آگے نہیں، خواہشات نہیں، خواہشات کو مار دو، خواہشات کا گلا گھوڑ دو۔ اسلام کا تقویٰ یہ نہیں ہے کہ خواہشات کا گلا گھوڑ دیا جائے، تو جو ہے آپ نے، یہ دوسرے مذہب کا تقویٰ، یہ بدھزم ہندوازم کا تقویٰ ہے، یہ کرسچنٹی کا تقویٰ ہے کہ خواہشات کا گلا گھوڑ دیں۔ اسلام کا تقویٰ ہے کہ خواہشات کو کنٹرول میں لے کے چلیں، خواہشات ضروری ہیں لیکن کنٹرول میں لے کے چلیں۔ کرسچنٹی میں ہے کہ شادی نہیں کرے، ہندوازم میں کہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ شادی نہ کرے، تو کیا آپ کی آرزو نہیں کہ ساری دنیا مذہبی ہو جائے؟ اگر ساری دنیا مذہبی ہو جائے یعنی آئندہ 10 سال بعد پھر کوئی انسان پیدا نہیں ہوگا، یہی ہوگا نا۔ اگر سب آئیں کرسچن مذہب کو اختیار کر لیں، ہے نا، اور کرسچن مذہب میں جانے کے بعد سب سے بلند مقام تک جانا چاہیں، یعنی کیا راہب بننا چاہیے، تو راہب یعنی سب سے مقدس انسان۔ خوب آپ کو صرف مقدس بننے کا حق نہیں، ہر انسان کو مقدس بننے کا حق ہے۔ ٹھیک، اگر ہر پوری دنیا اگر کرسچن ہو جائے، پھر سب آ کر مقدس بننے لگیں اور سب ہو جائیں راہب، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ 9 مہینے بعد پھر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، اس دنیا میں کوئی بچہ، انسانی نسل ختم ہو جائے گی۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اپنی خواہشات کو ختم کر دو پھر جا کے جرم کی دنیا میں پڑ جاؤ، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی خواہشات کو
بہتر طریقے سے استعمال کرو لیکن کنٹرول کر کے استعمال کرو۔ یہ خواہشات کو ختم کرنے کے نتیجہ آج یورپ کی حالت ہے، جو حیوانوں کی طرح خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جب ایک جگہ افراط ہوتی ہے تو نتیجے میں تفریط ہوتی ہے۔ ایک جگہ خواہشات کو مارا گیا، ایک جگہ اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو ختم کیا گیا، نتیجہ یہ ہو کہ اس کے نتیجے میں انسان جو بالکل خواہشات کو آزاد کر دیا اور بالکل حیوان بنتا چلا گیا۔ اسلام نے آ کر اعتدال پہ رکھا گیا، نہیں یہ اسلامیت ہے۔ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وآلہ، فرماتے ہیں کہ بہترین زہد اور تقوی کی تعریف یہ ہے کہ جو قرآن نے ایک جملے میں کہی، کیا کہی ہے؟ لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ انسان ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے اپنے ایمان کے ذریعے سے کہ نہ کسی چیز کے جانے کا غم ہو، نہ کسی چیز کے آنے کی خوشی ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ بعض لوگ اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ اپنی جان تک دے بیٹھتے ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ملاقات جانتے ہیں، یعنی کچھ بڑی چیز آ جائے زندگی میں، کوئی بہت بڑی چیز آ جائے، اگر بہت بڑا فائدہ ہو جائے، بہت زیادہ دولت آ جائے، بہت بڑی کوئی پراپرٹی ایک مرتبہ کسی انسان کے پاس ہے، اتنا دل خوش ہو جاتا ہے کہ خوشی کو جیسے انسان جان دے بیٹھتا ہے، دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، تیز ہوتے ہوتے رک جاتی ہیں، ٹھہر جاتی ہیں۔ یعنی صرف غم میں لوگ نہیں مرتے، کبھی کبھی خوشی کی وجہ سے بھی لوگ مر جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایمان کی دولت انسان کے پاس ہے تو نہ آنے کی اتنی خوشی ہے، نہ جانے کا اتنا غم ہے۔ یہ کہاں سے ملا ہے؟ یہ کربلا میں آ کر دیکھیں، کربلا میں آ بھی رہا ہے تو کوئی خوشی نہیں ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اور چونکہ اللہ نے دیا تھا، اللہ کی راہ میں ملا تھا، لہذا جب دینے کی باری آئی تو سب کچھ دیتے گئے، لیکن ذرہ برابر غم نہیں ہے۔ تکلیف ہے، جانے کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن تکلیف اور ہے، مضطرب ہونا اور ہے، خوف ہونا اور ہے، حزن اور ہے۔ تکلیف ایک نیچرل درد ہوتا ہے انسان کو، کہ جب ایک ماں بچے سے جدا ہوتی ہے تو ماں کو درد ہوتا ہے، بچے کو بھی درد ہوتا ہے، یہ تکلیف ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو بھیجتی، تم بیٹا پڑھنے کے لیے جاؤ دوسرے شہر میں، دور چلے جاؤ، بچے کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ماں سے جدا ہو رہا ہے، ماں کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ بیٹے سے جدا ہو رہی ہے، لیکن اندر اندر ماں بھی خوش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا پڑھ کے آئے گا، بیٹا بھی خوش ہوتا ہے کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں، یہ دونوں چیزیں ایک طرف ہیں۔ لہذا کربلا میں نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی غم نہیں ہے، ذرہ برابر غم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا اتنا سفر طے کر کے آ چکے ہیں۔ خوف نہیں ہے، کیوں کسی چیز کا خوف نہیں ہے؟ اپنے عزیز ترین انسانوں کے بھی جانے کا خوف کیوں نہیں ہے؟ اس لیے خوف نہیں ہے کہ پروردگار نگاہوں کے سامنے، خوف ہے پروردگار۔ ایک روایت بہت ہی خوبصورت ہے، بہت آسان سی روایت، اگر آپ اس کو محفوظ کرنا چاہیں گے بہت اچھے سے محفوظ کر سکتے، بہت ہی پیاری ہے، واقعی جب پڑھے تو آدمی کو لذت کا احساس ہوتا ہے۔ بہت ہی عجیب جملہ فرمایا کہ اذا خفت الخالق فررت الیہ واذا خفت المخلوق فررت منہ۔ جب تو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے تو پروردگار کی طرف بھاگتا ہے۔ بہت ہی پیارا ہے، تھوڑا سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، متوجہ ہو رہے ہیں۔ جب کسی بھی مخلوق سے انسان ڈرتا ہے تو اس سے فرار کرتا ہے۔ کہ فرق کیا ہوا؟ انہو اور منہو الہ کا فرق ہے، یعنی یہ کہ جب انسان کسی مخلوق سے ڈرتا ہے تو اس سے بھاگتا ہے۔ جانور سے ڈرتا ہے، جانور سے بھاگتا ہے۔ بچے سانپ سے ڈرتے ہیں، سانپ سے بھاگتے ہیں، ہے نا؟ کسی دشمن سے ڈرتا ہے تو دشمن سے بھاگتا ہے، حتیٰ دشمن نہیں، پولیس سے ڈرتا ہے تو کوئی پولیس سے بھاگ رہا ہوتا ہے، بھاگتا ہے کیونکہ اس سے ڈر رہا ہے۔ جس سے بھی دنیا میں جس چیز سے بھی ڈرا جاتا ہے انسان اس سے بھاگتا ہے۔ حتیٰ ماں سے ڈرتا ہے تو باپ کے پاس بھاگتا ہے، باپ سے ڈرتا ہے تو ماں کے پاس جا کے پناہ لیتا ہے۔ یہ مخلوق ہیں۔ جب بھی دنیا میں کسی سے بھی انسان ڈر رہا ہوتا ہے تو اس سے بھاگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ یہ بہت ہی حسین ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، واقعاً بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ راز کھولیں، ائمہ نے اگر یہ راز کھولے ہیں، اور کوئی یہ راز شاید کھولنے والا نہیں تھا۔ دنیا کی کسی بھی مخلوق سے انسان ڈرتا ہے اس سے بھاگ رہا ہوتا ہے، جتنی دور ہو سکے بھاگے، لیکن اللہ سے جب ڈرتا ہے، جتنا زیادہ ڈرتا ہے اتنی زیادہ اللہ کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے، اتنی زیادہ اللہ سے قریب ہو رہا ہوتا ہے۔ کربلا والے اللہ کی طرف بھاگ رہے تھے،
سب سے دور ہو رہے تھے، اللہ کی طرف جا رہے تھے۔ کربلا باقی ہے اس لیے باقی ہے، یہ سارے راز کربلا میں چھپے ہوئے۔ امن کربلا میں ایک ساتھ دو چیزیں ہیں، امن بھی ہے، خوف بھی ہے۔ امن ہے، ایمان کی دولت ہے، ذرہ برابر اضطراب نہیں ہے، مضطرب نہیں ہے۔ کربلا کے لوگ گھبرائے ہوئے نہیں ہیں عزیزو، اضطراب کی حالت میں نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ فقط حسین ابن علی وہ ہے جن کو کہا کہ نفس مطمئنہ، نہیں، زینب بھی نفس مطمئنہ ہے عزیزو، علی کی بیٹی بھی نفس مطمئنہ ہے۔ صرف معمولی نفس مطمئنہ نہیں بلکہ اطمینان کی بہت ہی عظیم منزل پر بی بی فائز ہے۔ زینب گھبرائی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں گھبرائی ہے بی بی۔ ہر اب نوحے میں انسان پڑھ دیتا ہے، کہہ دیتا ہے دوسرا، اس سے مراد اس کی دوسری ہوتی ہے، اس سے مراد وہ حالت ہوتی ہے جو کل مصائب میں آپ کے سامنے چند دنوں میں پیش کیا گیا، اس سے مراد وہ ہوتی ہے، ورنہ اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ زینب کے دل مضطرب نہیں۔ بی بی دل سے مضطرب نہیں ہے، جو بی بی مضطرب ہوتی ہے وہ شکر کے سجدے نہیں کرتی کبھی، وہ لاشوں پر جا کر سجدے نہیں کرتی۔ مضطرب لوگ شکایت کرتے ہیں، مضطرب لوگ شکوہ کرتے ہیں، مضطرب لوگ کی حالت دوسری ہوتی ہے، مضطرب لوگوں کے چہروں سے جانا جاتا ہے کیسے لوگ ہیں۔ لیکن جناب زینب کو یزید اپنے دربار میں دیکھ رہے کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا زیادہ غم ہونے کے بعد بھی اتنا اطمینان ہے، اتنا جواب، جو بھی جواب دیا اس قدر اطمینان کے ساتھ، جو بھی کلام کیا اس قدر اطمینان کے ساتھ، بازار میں لا کے کھڑا کرے جو خطبہ دیا اس قدر اطمینان کے ساتھ، یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ اطمینان، ایک طرف اطمینان اتنا زیادہ ہے، دوسری طرف خوف اگر فقط پروردگار کا خوف، اور کوئی خوف نہیں عزیز، کوئی۔ جناب عبداللہ ابن جعفر آئے مکے میں، بڑی کوشش کی انہوں نے، بہت کوشش کر کے آئے، مکے کے گورنر کے پاس گئے، مکے کے گورنر کے پاس آ کر، عبداللہ ابن جعفر کو پہچانتے ہیں نا آپ سب، یعنی جناب اون محمد کے والد، جو بہت ہی بلند ہے حیثیت، یعنی مکے میں اس زمانے میں ان کو بہت ہی، پورے عرب میں ان کو بہت ہی عظمت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ جناب عبداللہ کی سخاوت پورے عرب میں مشہور تھی، پتہ نہیں آپ شاید نہ سنے ہو، جناب عبداللہ ابن جعفر کی سخاوت پورے عرب میں شہرت تھی کہ ایک عبداللہ ابن جعفر جیسا کوئی سخی نہیں ہے۔ حسین ابن علی کے بعد اگر کوئی سخی تھا اس عرب میں تو عبداللہ ابن جعفر تھے عزیزو، اتنی شہرت تھی، یعنی مشہور تھے، تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، ان کی خاص کر ان کے لیے لکھا ہوا ہے۔ بہت بڑی پراپرٹی تھی، بہت دولت مند تھے، تاریخوں میں کہ 3 مرتبہ انہوں نے اپنی پوری دولت کو راہ خدا میں قربان کر دیا تھا، یعنی جو کچھ تھا سب کچھ دے دیا، پھر نئے سرے سے بنایا۔ البتہ نئے سرے سے بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان جھوٹ بولے، دھوکہ دے، ہم سمجھتے یہ کریں تبھی دولت ہوگی، نہیں، عبداللہ ابن جعفر نے نہایت ایمان کے ساتھ اور نہایت سچائی کے ساتھ بہت زیادہ دولت مند ہوتے تھے۔ یہ راستے کھلے ہوئے ہیں ہر زمانے، ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن جعفر جو جعفر کے فرزند تھے، یعنی امام علیہ السلام کے بھائی جناب جعفر جو شہید ہوئے، جن کے دونوں ہاتھ کٹے تھے جنگ موتا میں، کہ ان کی ماں جناب اسماء بنت امیس ہے، اسماء بنت امیس کے 3 فرزند ہیں، 3 مرتبہ شادی کے نتیجے میں۔ پہلی شادی جناب جعفر سے جناب اسماء بنت امیس کی ہوئی تھی، جناب جعفر کی شہادت کے بعد خلیفہ اول سے شادی ہوئی اسماء بنت امیس کی، ابو بکر سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ محمد ابن ابی بکر ہیں، کہ جو امیر المومنین کے گھر میں آ کے پلے اور بہت ہی عظیم ناصر اور مددگار تھے امیر المومنین کے، جن کی شہادت ہوئی ہے مصر میں معاویہ کے لشکر کے ذریعے سے۔ یعنی جناب اسماء بنت امیس کے پہلے فرزند جناب عبداللہ ہیں، عبداللہ ابن جعفر، دوسرے فرزند محمد ابن ابی بکر ہیں، خلیفہ اول سے جو پیدا ہوئے ہیں، اور ابی بکر کی مرنے کے بعد اسماء بنت امیس کی شادی جناب امیر المومنین علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور جناب امیر المومنین سے یحییٰ نام کے فرزند، 3 فرزند ہیں، اسماء بنت امیس کے 3 فرزند ہیں۔ اور ایک جگہ میں نے یہ بات پڑھ دی تھی تو لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑا مشکل ہوئی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن جعفر اور جناب زینب کا رشتہ، یہاں رشتے میں کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ دونوں کے باپ بھی الگ ہیں، دونوں کی مائیں بھی الگ ہیں، پھر کوئی بھی رحم کا، کوئی بھی خون کا رشتہ دونوں کے درمیان میں باقی نہیں رہ جاتا ہے، چونکہ دونوں کے باپ، اگرچہ اسماء بنت امیس ان کی بھی زوجہ رہی ہیں، جناب جعفر کی بھی اور امیر المومنین کی بھی زوجہ رہی ہیں، لیکن دونوں کے باپ بھی جدا ہیں اور دونوں کی مائیں بھی جدا ہیں، لہذا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ جب کوئی خونی رشتہ نہیں ہے تو یہ دوسرے پہلے سے ایک دوسرے کے نامحرم ہیں اور کوئی مشکل نہیں ہے۔
یہ اسماء بنت امیس کے سارے فرزند عبداللہ ابن جعفر جو بہت ہی فضیلتوں والے انسان تھے، بہت ہی عظمتوں والے انسان تھے، وہ آئے کسی طرح سے سفر طے کرتے ہوئے مدینے سے مکے آئے، مکے کے گورنر کے پاس گئے، گورنر کے پاس جا کر امان نامہ لکھا ہے، کیونکہ عبداللہ ابن جعفر جس کے پاس جاتے تھے ہر ایک ان کا احترام کرتے تھے، بہت ہی فضیلتوں والے اور بہت مشہور انسان تھے۔ امان نامہ لکھا کر مکے کے گورنر کے بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے اور لے آ کر جا کر حسین ابن علی کی خدمت میں پیش کیا کہ اے آقا میں یہ امان نامہ لکھا کر لایا ہوں آپ کے لیے، مکے میں آپ امان سے رہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو حسین ابن علی نے فرمایا کہ لا امان کا امان اللہ کے امان سے بڑھ کر کوئی امان نہیں ہے۔ حسین ابن علی کو اللہ کی امان تلاش ہے، کسی گورنر کی امان نہیں چاہیے۔ شکریہ پہلے ادا کیا، جو واقعاً انہوں نے زحمتیں کی تھیں اور بہت ہی اچھی نیت سے سب کچھ کیا تھا۔ پہلے عبداللہ ابن جعفر کا شکریہ ادا کیا اور شکریہ ادا کرنے کے بعد فرمایا کہ حسین ابن علی کو مجھے اللہ کی امان میں جانا ہے اور کسی کی امان میں مجھے نہیں جانا ہے۔ تو یہ کربلا اتنا امن جو ہے وہ امان ہے وہ فقط کیا ہے؟ اللہ کی امان میں، لہذا پھر کوئی خوف نہیں ہے ذرا برابر۔ شب عاشور آتے ہیں، بریر ابن خزیر عبد الرحمن دونوں کھڑے ہوئے ہیں، آ کے مذاق کر رہے ہیں۔ خوف کی حالت اگر ہو تو مذاق کوئی کرتا ہے؟ آپ سوچیں تھوڑی دیر، خوف کی حالت میں کوئی مذاق کرتا ہے؟ خوف کی حالت میں کسی کو نیند آتی ہے؟ خوف ہو تو نیند نہیں آتی۔ 40 تلواریں شب ہجرت لگی ہوئی تھی کہ کوئی آئے اور فوراً تلوار چلے، ایک تلوار نہیں 40 لوگ ننگی تلواریں لے کر، لیکن جو صرف اللہ کی فکر کرتا ہے اسے کسی بات کا پھر خوف نہیں ہوتا۔ لہذا علی بن ابی طالب بستر پہ سو گئے، بہت اچھے طریقے سے سوئے، واقعاً سوئے، یہ نہیں کہ سر چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ابھی کوئی تلوار لے کے آئے گا تو میں اپنی حفاظت کروں گا، نہیں، واقعاً سو گئے۔ شاید اور دنوں میں اس طرح سوتے نہ رہے ہو جس طرح آج سو گئے۔ علی ابن ابی طالب تلوار، اللہم صلی محمد و آل محمد۔ جو خوف کی حالت میں انسان نیند نہیں آ سکتی، صرف اس بات کا احساس ہو جائے کہ کمرے میں کوئی ایک زہریلا جانور داخل ہو گیا ہے، سانپ ایک مثلاً، آپ کو پتہ شاید نکل بھی گیا ہو، شاید آگے کہیں چلا بھی گیا ہو، لیکن صرف اس بات کا 1% بھی اگر احتمال ہوتا ہے کہ ابھی یہاں پہ موجود ہو تو ساری رات آپ جگتے رہیں گے، نیند نہیں آئے گی۔ سو کے دکھا دیں اگر بہت بڑے، لیکن اتنی ساری تلواروں میں جا کر امیر المومنین آرام سے سو رہے ہیں، سکون سے سو رہے ہیں، بہت ہی سکون سے سو رہے ہیں۔ کربلا والے اتنے سارے لشکر کے درمیان میں، کربلا میں جب لشکر آتا تھا، چوتھی محرم سے لشکر آنا شروع، کبھی 4000 کا لشکر آیا، کبھی 3000 کا لشکر آیا، کبھی 2000 کا لشکر آیا، وہ سارے لشکر کی تعداد موجود ہے، کس کے ساتھ کتنے لوگ آئے۔ یہ لشکر آتا رہا، لشکر 30,000 تک ہو گیا، اور جب بھی کوئی لشکر آتا تھا اگر گھوڑے کو تیزی سے دوڑاتا تھا کہ ان کے دلوں میں خوف پیدا کرے، بچوں کے دلوں میں خوف پیدا کرے، خواتین کے دلوں میں خوف پیدا کرے۔ مقتل میں، میدان میں تیزی سے گھوڑے دوڑتے تھے اور اسلحوں کی جھنکار ہوتی تھی تاکہ بیویوں کے دلوں میں خوف ہو۔ ٹھیک ہے، یہ جوان تو نہیں ڈریں گے، بچے خوف زدہ ہو جائیں، لیکن کربلا کے نہ کوئی بچہ خوف زدہ ہو رہا ہے، نہ کوئی بیوی خوف زدہ ہو رہا ہے، کوئی نہیں خوف زدہ ہے، کوئی خائف نہیں۔ شب عاشور میں کوئی بیوی خوف زدہ نہیں۔ اگر مذاق کر رہے ہیں، مذاق کب کیا جاتا ہے؟ خوف ہو تو مذاق ہوتا ہے۔ مذاق کے 2-3 واقعات لکھے ہوئے ہیں کربلا میں، لیکن یہ بہت واضح ہے، بہت کئی مقتل میں، کئی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک خیمہ لگا ہوا تھا جہاں پر تیاری کا خیمہ تھا، یعنی آمادہ ہو رہے تھے لوگ، اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے عاشور کے دن۔ ایک تیاری وہ تھی کہ جو عبادتوں کے ذریعے سے، راز و نیاز کے ذریعے سے، پروردگار سے گفتگو کرنے کے ذریعے سے، ایک تیاری یہ تھی۔ ایک تیاری یہ اپنے ظاہری اعتبار سے، کل اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، کل مقتل میں جانا ہے، کل جانے دینا ہے، لہذا اپنے آپ کو آمادہ کر رہے تھے۔ خیمے میں جا کر، امام حسین علیہ السلام خیمے میں تھے، روایت میں اس خیمے میں امام حسین علیہ السلام سے باہر بریر کھڑے تھے، ان کے پیچھے عبد الرحمن بھی کھڑے ہوئے تھے، لائن میں لگے ہوئے کہ بھی اس کے بعد ہماری نوبت آنے والی نوبت تھی۔ امام حسین علیہ السلام خیمے کے اندر تھے، جو بھی لباس و مناسب لباس کے اعتبار سے، جس اعتبار سے اپنے آپ کو آمادہ کر رہے تھے کہ کل کا دن جنگ کا دن ہے۔ تو بریر کہتے ہیں خزیر سے، اب جو کہتے ہیں وہ جملہ تاریخ میں نہیں لکھا ہوا ہے،
کیا کہا یہ نہیں لکھا ہوا کہیں، لیکن بات کے جملوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا کہا ہے. ٹھیک ہے، نہیں لکھا ہے تو میں بھی نہیں کہتا ہوں، لیکن انہوں نے مذاق کیا ہے. برائر نے خزیر عبد الرحمن سے مذاق کیا، تو عبد الرحمن چونکہ دوسرے فکر میں تھے، یعنی انسان الگ الگ فکر میں تھے، وہ دوسری فکر میں تھے، نہیں معلوم دعا پڑھ رہے ہوں یا کچھ ذکر کر رہے ہوں، کہا کہ کیا اس وقت مذاق کر رہے ہیں، مذاق کرنے کی بات ہے یہ مذاق کرنے کی وقت ہے. تو برائر کہتے ہیں، برائر ابن خزیر کہتے ہیں کہ عبد الرحمن میرا قبیلہ جانتا ہے کہ نہ میں بچپن میں مذاق کرنے والوں میں سے تھا، نہ جوانی میں مذاق کرنے والوں میں سے تھا، لیکن خدا کی قسم اس سے بہتر اور کیا وقت ہے مذاق کرنے کا. اس سے بہتر اور کون سا وقت آئے گا کہ ایسی گفتگو کی جائے. بس ہمارے درمیان میں اور بہشت کے حوروں کے درمیان میں ایک تلوار کا فاصلہ ہے، بس ہم ادھر جا رہے ہیں، کیا فکر ہے. اس جملے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ مذاق کیا کر رہے تھے، لیکن ہاں مذاق کر رہے تھے، کچھ نہیں ہے، بس ایک تلوار کا فاصلہ ہے. اتنا زیادہ آمادہ، تلوار کی بات سننا بہت آسان ہے، جو تلوار چل رہی ہو انسان کے لیے بہت مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس قدر خوف کے اوپر مسلط ہو چکے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ الہی خوف فقط ہے، پروردگار کی طرف جانے کی تیاریاں ہیں. امیر المومنین کی زندگی میں پوری زندگی ایک صرف شب ہجرت نہیں ہے، ایک واقعہ شب ہجرت کا ہے، پوری زندگی میں کہیں بھی کوئی خوف کا لمحہ کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ فقط پروردگار کے لیے ہے سب کچھ. اور یہ عام حالات بھی، بہت سارے عام حالات میں بھی ہیں، بہت سارے واقعات ملتے ہیں. اتنا فرصت نہیں رہ گئی اور وقت بھی تمام ہونے کو ہے. کربلا کے بقا کے رازوں میں سے یہ کہ کربلا میں ایسے ایمان کی دولت کو عظمت عطا کی. کربلا والوں نے سفر طے کیا ہے، کربلا والوں نے بلندیوں کا سفر طے کیا ہے. لہذا ذرہ برابر جو ہے، میں کچھ اور چیزیں سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن اب فرصت نہیں رہ گئی. واقعاً ذرہ برابر انہیں کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی، بچوں کو بھی پرواہ نہیں تھی. جناب وہب کلبی اتنے سارے زخم کھا کر واپس آ چکے ہیں، زخم کھا لیا، اپنے اعتبار سے یہ سمجھ گیا کہ شاید ہم نے حق ادا کر دیا، چونکہ اتنے سارے زخم کھانے کے بعد اب جان نہیں رہ گئی ہے، فقط شہادت کی منزل آ گئی ہے. اتنے سارے زخم کھا کر ماں کے پاس آتے ہیں، خوش آتے ہیں کہ ماں دیکھے گی تو خوش ہو جائے گی. ماں جسم سے اتنا سارا خون بہ رہا ہے، اتنے سارے زخم ہو رہے ہیں. ایک تو ماں اگر ہے تو ماں کو اپنے بیٹے کے سب کچھ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جسم سے نکلتا ہے وہ خون نہیں دیکھا جا سکتا. یہ ماں کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے. لیکن یہ وہب کلبی کی ماں جو چند دنوں پہلے کرسچن تھی، جو مسیحی تھی، جو یہ بھی 12, 14, 16 دنوں کے درمیان میں اس نے اتنا زیادہ ایمان کا سفر طے کر لیا ہے کہ اپنے بیٹے کو خون میں لہو لہان دیکھ رہی ہے. اور بیٹا یہ سوچ کے آیا کہ میری ماں دیکھ کے خوش ہو کے کہے گی ہاں کہ میرے بیٹے نے سب کچھ کر دیا، اتنا بڑا حق ادا کر دیا، امام کی اتنی نصرت کی. لیکن یہ ماں کہہ رہی کہ بیٹا واپس جاؤ. اس وقت تک میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی جب تک تم حسین ابن علی کی راہ میں قربان نہ ہو جاؤ. یہ کیسی ماں ہے؟ کیا ہے کربلا میں؟ کربلا کیوں باقی؟ اسی لیے باقی عزیزوں. کربلا میں یہ نہیں فقط حسین ابن علی جو امام تھے آ کر اتنا بڑا کردار، ہاں امام اتنا بڑا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن کربلا میں مائیں بھی آ کر اس طرح کا کردار ادا کر رہی ہیں. کربلا میں مائیں بھی آ کر ایسی عظمتیں خلق کر رہی ہیں، ایسی یہ فضیلتیں ہیں کربلا کی، ایسی فضیلتیں آ کر کربلا میں خلق کر رہی ہیں، مائیں آ کر خلق کر رہی ہیں. لہذا پھر جناب وہب کلبی میدان میں واپس چلے جاتے ہیں، پھر جا کر لڑ رہے ہیں، پھر جا کر زخمی ہو رہے ہیں. اور زخمی ہو کر فقط زخمی نہیں ہو رہے ہیں بلکہ زخمی ہونے کے بعد یہ وہ شہید ہے کہ جس کا ماں کی نگاہوں کے سامنے اس کا سر بھی قلم کر دیا گیا. اب تو ماں کا دل تڑپنا چاہیے، اب تو ماں کو تڑپنا چاہیے کہ میرے بیٹا کا، میرے جوان بیٹے کا، میرے ایک تنہا بیٹے کا، جو ایک ہی بیٹا سے صرف
ایک ہی بیٹے کو یہ ماں اپنے ساتھ لے کے آئی تھی، اسی ایک بیٹے کے سہارے صحرا میں زندگی گزار رہی تھی یہ ماں، اس کی زوجہ بہو کو بھی اپنے ساتھ لائی ہے۔ اب تو ماں کا دل تڑپے ہے لیکن کچھ نہیں ہوا، اس لیے کہ سر و قلم سر و تن میں جدائی ہونے کے بعد اسی بیٹے کے سر ماں کی طرف جب ڈالا گیا تو یہی ماں اپنے بیٹے کے سر اٹھا کر پھر دشمن کی طرف ڈال دیتی، کہتی میں نے خدا کی راہ میں دے دیا، مجھے واپس نہیں چاہیے۔ کربلا میں یہ اللہ والے آئے ہیں، ایسے اللہ والے جب ہوتے ہیں تو کبھی کربلا کو مٹایا نہیں جا سکتا عزیزو، یہ کربلا کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ دیکھا کہ ماں اپنے بچے کو باہر نکال لی، بیٹا نکلو نکلو، کم سن بچہ ہے، کم عمر ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ تلوار نہیں اٹھ رہی ہے، تلوار زمین میں خط دیتی جا رہی ہے، اور دیکھا کہ سیدھے مقتل کی طرف بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے بیٹا۔ حسین نے کہا اے میرے بھیا عباس، اس بچے کو سنبھالو کہیں کوئی تیر نہ آ جائے، کہ دشمنوں کی طرف سے کوئی تیر نہ آئے، یہ بچہ شہید نہ ہو جائے۔ جناب ابوالفضل عباس گئے، سنبھال کے لائے، بچے کو لے کے آئے، امام کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، بیٹا کہاں جا رہے ہو، اس کم عمر میں کہاں جا رہے ہو، دشمنوں کی طرف جا رہے ہو، مقتل کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اے آقا، اے آقا آپ کی نصرت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نہیں معلوم اس جملے پر حسین کو اپنی تنہائی کا کتنا احساس ہوا ہو، حسین ابن علی کو اپنی تنہائی کا کس قدر احساس ہوا ہوا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے بچے نکلے، کہا نہیں بیٹا خیمے میں واپس چلے جاؤ، تم ابھی بہت چھوٹے ہو میرے لال۔ کہا نہیں آقا مجھے مقتل میں جانا ہے۔ کہا تم کس کے فرزند ہو؟ کہا یہی جو لاش آپ کے سامنے پڑی ہوئی، میں اسی کا بیٹا ہوں۔ کہا بیٹا آپ خیمے میں جاؤ، اس لیے کہ تمہارا بابا بھی شہید ہو گیا، تم اپنی ماں کے لیے سہارا بننا۔ کہا نہیں اے میرے آقا، میری ماں نے مجھے یہ تلوار دی ہے، میری ماں مجھے مقتل کی طرف بھیج رہی ہے۔ اے کربلا کی ماں تم پر سلام، تم نے ایسا کیا کہ کربلا ہمیشہ باقی رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگارہ ہمیں راہ ایمان میں مسلسل آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ہمیں کربلا والوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، پرچم حسینیت کو بلند و بالا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے اعوان انصار میں شمار فرما۔